بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفات. هذا صدق الله مولانا العظيم. هذا ذکر، اس ٹکڑے کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی ساری باتیں فرما کر اللہ یہ فرما رہے ہیں ھذا ذکر، لوگوں ان نبیوں کے تذکرے میں یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتا ہے۔ پیچھے انبیاء کا تذکرہ آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں یہ باتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، یہ باتیں تمہارے لیے یاد دہانی ہے۔ اب آگے دوسرا سلسلہ، پیچھے انبیاء کا تذکرہ آیا، اب انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں پر اللہ کا کیا فضل ہوگا؟ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے لَحُسْنَ مَآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ پرہیزگار کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے تو آپ رمضان میں ہر جگہ علماء سے یہ بات بار بار سنیں گے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کی بحث رمضان میں بہت آتی ہے، آنی بھی چاہیے، چونکہ روزے کا بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہا جاتا ہے، متقی وہ لوگ ہیں۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ متقی کون ہے؟ تقوی کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود کی رعایت کرتے، کبائر سے بچتے، اگر کبھی ہو جائے تو فوراً کیا کرتے؟ توبہ کرتے۔ وہ گناہوں پر ڈٹنے والے، اصرار کرنے والے نہیں ہوتے، اور وہ گناہوں پر توبہ نعوذ باللہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ پر فخر کرے۔ گناہ پر کیا کرے؟ فخر کرے۔ اس کا تو کسی ایمان والے سے تصور ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے۔ جو شخص گناہ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے تو بھائی توبہ تو اس کے ایمان کا بہت خطرہ ہے۔ اس کے ایمان کا کیا ہے؟ مسلمان کے لیے فخر کی چیز نیکی ہے، اچھائی ہے، اخلاق ہے۔ بہرحال یقیناً پرہیزگاروں کے لیے لحسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے ایسے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں۔ ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ باغات دو طرح کے ہوتے ہیں بھائی، ایک وہ باغات جن کا مقصد زراعت ہے، پھل ہے، کاروباری نقطہ نظر سے ایک فصل لی جاتی۔ ایک باغات وہ ہے، باغیچہ وہ ہے جو انسان اپنی رہائش میں دل کے سکون کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے،
اپنے گھر میں لان بناتا ہے، طرح طرح کے پودے لگاتا ہے۔ یہاں وہ باغات مراد ہیں جن کو انسان جن کے ذریعے اپنے گھروں میں زینت پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ میرے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے اپنی رہائش میں بہت اعلیٰ پودے، اور واقعی بندہ جب ایسے ماحول میں جا کے بیٹھتا ہے کہ رہائش بھی وہی ہے اور چاروں طرف پھل بھی ہیں، تو انسان کو اس سے راحت ہوتی۔ مجھے بہت سال پہلے سوات میں جانا ہوا، ایک جگہ ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور اس کے بعد کچھ باتیں وہاں عرض کرنی تھی۔ تو وہ ایک خاندان کی بستی تھی، تقریباً یوں کہہ لیجئے وہ 25 سے 30 گھر تھے، بلکہ 25-30 زیادہ ہوں گے، کوئی 13-14 گھر تھے، اور ان کا ایسا محل وقوع، باغات کے اندر سے گاڑی گزر کے پھر باغات کے بالکل اندر جا کے ان کے گھر، چاروں طرف جتنے درخت ہیں ان پر آڑو، سیب، طرح طرح کے پھل، یہ جاپانی پھل، املوک لدے پڑے، اور انہوں نے بنائی بھی ان کی اس سے آدھا حال ہوگا بس، اور آگے بڑی خوبصورت چھوٹی سی مسجد، اس کے چاروں طرف کھڑکیاں کھلی ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں طرف جو باغات ہیں وہ لدے ہوئے، اور فطری جو چشمہ ہے وہ گزر رہا ہے، انہوں نے اس چشمے کو تھوڑا سا کاٹ کے مسجد کے اندر سے گزار لیا ہے، وہی ان کا وضو خانہ ہے، وہی کیا ہے، تازہ پانی ہے۔ تو ایسی جگہ انسان کو عجیب راحت ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ جب انسان اس طرح کی دنیا میں مادی چیزوں میں اللہ اتنا حسن و جمال پیدا کر سکتے، تو بھائی جنت جو ہے، جو ہمارے وہم و گمان سے اوپر ہے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی بھائی، اس کی تو شان اور لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھلے ہوں گے، یعنی ان کی ملکیت ہوگی، جب چاہیں گے آئیں گے، ان کے زیر دست ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل جنت اپنے گھروں کو، اپنے ٹھکانوں کو اس سے زیادہ پہچانیں گے جس طرح تم دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہو۔ جس طرح آپ یہاں نماز پڑھ کے نکلے نا، اگر آپ کا گھر ادھر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہ چلے، آپ سامنے پہنچ جائے کہیں سے کہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، خود بخود پاؤں ادھر کو چلتے ہیں جدھر بندے کی رہائش ہو، جدھر بندے نے رہنا ہو۔ یہی معاملہ جنت کا ہوگا۔ متکئین فیہا، یہ اس جنت میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ دوسری جگہ بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے تخت بنائے گا، آج کل کے اعتبار سے کہہ لیجیے ان کے لیے سٹیج سجیں گے، ممبر، بڑی عظیم الشان کرسی، اعلیٰ نشستیں۔ اللہ تعالیٰ یدعون فیہا، طلب کریں گے اس جنت میں، بفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ طرح طرح کے پھل۔ عربی زبان میں فاکہہ ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو بطور لذت کھائے جاتے ہیں۔ بھائی جو کس طرح کھائے جاتے ہیں؟ بطور لذت۔ وہ میوہ جات جن کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، بھائی جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لذت لینا۔ ہمارے یہاں سردی میں جو خشک مغزیات ہوتی ہیں، یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سردی میں گرم لذت کے لیے، قوت کے لیے ہوتی ہے، مقصد ان سے پیٹ بھرنا نہیں ہوتا۔ تو فاکہہ ایسے خشک میوہ کو کہا جاتا ہے جو بطور لذت کھائے جاتے ہیں۔ کثیرہ، بہت زیادہ ہوں گے، ڈر بھی نہیں ہوگا کہ یار چنگوزہ بہت مہنگا ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ جنت کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کبھی بھی شارٹیج یہ نہ ہو کہ جناب پیچھے ختم ہو گئے، اس مرتبہ فلاں چیز نہیں آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے تو بہت مہنگی ہے، نہیں۔ بفاکہۃ کثیرہ، وہ طلب کریں گے جنت میں بہت زیادہ میوہ جات، وشراب، اور مشروبات اور شراب کو طلب کریں گے۔ دنیا کی شراب جو ہے یہ انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں اس کو سمجھیں
تو یہ شراب جو ہے یہ انگور کے شیرہ کے سڑنے جلنے سے بنتی. انگور کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ گل سڑ کے پہنچتا اس کا عرق آگے بنتا ہے جا کے. یہ پھلوں کا گلا سڑا عرق ہے. جنت کی جو شراب ہے وہ پھلوں کا نچوڑ نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے دوست کہہ دیتے ہیں یار یہ کیا، دنیا میں بھی شراب وہاں بھی شراب. بھائی وہ شراب یہ نہیں ہے، وہ شراب پھلوں سے بننے والی نہیں ہے. وہاں تو شراب کے چشمے ہوں گے، اللہ نے بغیر پھلوں کے ایک مشروب بنایا. بغیر پھلوں کے بھائی کیا بنایا ہے؟ ایک میں اس کی یہ نہیں کہ وہ اسی طرح دنیا کے فاسد پھلوں کو گال کر اور ان کی سڑن کے بعد بنیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو چشمے ہوں گے، دودھ کا چشمہ. اب وہاں دودھ جو ہے وہ ہمارے والا پاؤڈر والا ہوگا. میں ایک دودی کا دوسرے دودی سے مذاق کر رہا تھا، وہ آپس میں مذاق کر رہے تھے، آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، تو کہنے لگا جی یہ وہ دودی ہے جس نے اپنی بھینس نا اور چھٹی منزل پہ باندھ رکھی ہے. میں نہیں سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں کہ بھینس چھٹی منزل پہ؟ کہنے لگا ہاں جی، وہ ایک بوری کی شکل میں آتی ہے اور وہ چھٹی منزل پہ جاتی ہے، اوپر سے پاؤڈر کا دودھ بن کے آتا ہے. تو جو جنت کا دودھ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ بھینس کا ہے، نہیں، وہ اللہ جل جلالہ ایک کہنے کو وہ دودھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا اعلیٰ ترین مشروب ہے. 4 نہریں وہاں جاری کی جائیں گی. اور مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے قرآن و سنت سے کہ یہ نہریں جاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے. ان کا منبع اور مخرج وہ ہوگا جیسے ہمارے یہاں دریائے سندھ ہے، کوئی کہتے ہو چین سے چلتا ہے، اسکردو سے اوپر سے چلتا اور دریا ملتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کہا جاتا ہے. کہاں جاتا ہو؟ کراچی تک جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سورہ محمد میں جو 4 نہروں کا تذکرہ ہے وہ جنت الفردوس سے چلے گی. تمام جنتوں سے اوپر جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. وہ بھائی کس کا مقام ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی جنت منبع بنے گی ان نہروں کا. وہاں سے وہ نہریں چلیں گی، اوپر سے نیچے آئیں گی، تمام جنتیوں کی جنتوں کو سپلائی دیتے ہوئے آخری جنت کی جنت تک وہ نہریں 4 نہریں پہنچیں گی. پانی کی ہوگی، شراب کی ہوگی، دودھ کی ہوگی اور شہد کی ہوگی. یہ 4 نہریں اللہ وہاں جاری فرمائیں گے. وَعِندَهُمْ، اور ان جنتیوں کے پاس، قاصرات الطرف. پہلے اطراف کو دیکھ لیجیے. اطراف یہ طرف سے نکلا ہے، مٹی سے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مٹی میں اکٹھے کھیلے ہوں، یعنی ہم عمر. بھائی کیا؟ ہم عمر. پھر اس سے کنایا لیا گیا ہے، اطراف ان بیویوں کو کہا جاتا ہے جو شوہروں کی ہم عمر ہوگی. اب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. وَعِندَهُمْ، ان جنتیوں کے پاس، ان متقیوں کے پاس بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف. اس کا ایک ترجمہ کیا ہے نظر جھکانے والی، اطراب ہم عمر. بھائی نظر جھکانے والی اور ہم عمر. پھر اس کا آیت کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالی متقیوں کو جنت میں ایسی پاکیزہ بیویاں دیں گے. نمبر 1، حیا کا عالم ان کا یہ ہوگا کہ ان کی نظروں میں جھکاؤ ہوگا. ان کی نظروں میں بھائی کیا ہوگا؟ نمبر 2، اطراف وہ ہم عمر ہوگی. اسی آیت سے سمجھ میں آیا کہ اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے نا کہ نکاح کرتے ہوئے عمر کو بھی مد نظر رکھو.
نکاح کرتے ہوئے میاں بیوی کی لڑکا اور لڑکی کا ہم عمر ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے مزاج مل جاتے، زندگی میں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم عمر ہو، اگر عمروں میں بہت زیادہ فرق ہو تو طبی طور پر آپس میں مناسبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح لگے کرنے تو اور بھی رشتے آئے، وہ بھی بہت اونچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو قبول نہیں کیا عمر کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب پیغام بھیجا تو حضرت علی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اللہ کے نبی کے ہی تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں پلے تھے، اور اللہ کے نبی کو حضرت علی اپنی سگی اولاد کی طرح محبوب بھی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت علی کا رشتہ قبول کر لیا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ عمر کا میل بھی ہے، اس وجہ سے لہٰذا جب بھی رشتہ کیا جائے اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کا ہم عمر ہو تو وہ بہت بہتر ہے، چونکہ اس سے مزاج میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا از حد ضروری ہے۔ دوسرا معنی قاصرات الطرف کا یہ ہوگا کہ وَعِندَهُمْ ان متقیوں کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف جن کی نگاہ صرف اور صرف اپنے شوہروں تک ہوگی۔ یہ معنی بھی حیا والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کی فطرت کو ایسا پاکیزہ رکھیں گے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کا تصور بھی وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو ایسی پاکیزہ بیویاں جنت میں اللہ تعالیٰ متقیوں کو، ایمان والوں کو عطا کریں گے۔ آگے فرمایا ھذا ما توعدون، لوگوں یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن، جن کا تم سے وعدہ کیا ہے کس دن بھائی؟ وعدہ اللہ تعالیٰ ایسے لفظوں سے اپنی ان نعمتوں کے دینے کو تعبیر کرتے ہیں کہ وہ لفظوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بھائی سمجھنا میری بات، ذرا توجہ کرنا، وعدہ آپس میں بھی پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جو اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ وعدہ خلافی کرے تو بھائی وہ اللہ خود کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وعدہ کا پورا ہونا یقینی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ھذا ما توعدون، یہ نعمتیں وہ ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پکے لفظ سے، ایسے با اعتماد لفظ سے اپنے بندوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ جو کچھ تمہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی، اللہ تعالیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بہت اونچی ہے۔ جو لوگ واقعتاً متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایفا کرتے ہیں۔ فرمایا ھذا، یہ وہ نعمتیں ہیں ما توعدون لیوم الحساب، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ نعمتیں لرزقنا، یقیناً ہمارا ایسا رزق ہے ما لہ من نفات، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ ھذا، بات یہاں پوری ہو گئی۔ بھائی یہ ھذا کدھر لگ رہا؟ آگے لگ رہا ہے پیچھے لگ رہا ہے؟ یہ پیچھے لگ رہا ہے، جیسے شروع والا ھذا پیچھے لگ رہا تھا، یہ ھذا، بات یہاں مکمل ہو گئی۔ ھذا، لوگوں
یہ تذکرہ ایمان والوں کا، متقیوں کا تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب سے پھر تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔